الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين النصيحة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء
الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق و محبت و اخلاص کے ساتھ جس کو جتنی زیادہ محبت ہے امام الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بلند آواز سے درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میری زندگانی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میری زندگانی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. اسی لیے میں مسلمان، اسی لیے میں نمازی. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، تو گلے میں تو ڈال دو محمد کی غلامی کا. زبانوں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، زبانوں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے. ابو بکر عمر عثمان و حیدر جب پانے نبی ہو، ابو بکر عمر عثمان و حیدر جب پانے نبی ہو، پھر کیوں نہ گلشن مصطفیٰ میں بہار آئے. معزز حاضرین، محترم سامعین، حضرات علماء کرام، عزیز نوجوان ساتھیوں، 1 نومبر 2021 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے منعقد کی گئی یہ کانفرنس اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. مجھے اور آپ کو اللہ آقا کا پکا سچا شیدائی بنائے. سونے نبی کی ایک ایک سنت پر اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. مجھ سے پہلے برادر عزیز حضرت مولانا عبدالواحد قریشی صاحب نامت برکاتہم العالیہ آپ حضرات سے خطاب بھی کیا، سوالات کے تسلی بخش جوابات بھی مرحمت فرمائے. دوستو بات یہ ہے کہ مزہ سننے یا سنانے کا نہیں، مزہ تو اس وقت آئے گا جب میری اور آپ کی زندگی میں عمل آئے گا.
میرے اور آپ کے نبی کی 63 سالہ حیات مبارکہ، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ دیوانے پروانے، ادھر آقا کا حکم سنا، ادھر منوان تسلیم کر کے کہا تو ہمارا ہے ہم تیرے ہیں۔ ایسے دیوانے اور پروانے ساری زندگی لگا دی، حتیٰ کہ اپنی جان بھی دی، اور کہا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ سرور کائنات امام الانبیاء پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے، اعلان کیا مکے والوں عبد المطلب دادا ہے میرا، عبداللہ ابا ہے میرا، بنی ہاشم بنی قریش خاندان ہے میرا، مکے والوں بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ خطاب کرنے والے تیرے اور میرے نبی، خطاب سننے والے مکے والے۔ ابو جہل سامنے کھڑا ہے، ابو لہب سامنے کھڑا ہے، عتبہ اور شیبہ سامنے کھڑے ہیں، روسان مکہ سامنے کھڑے ہیں، مکے کے چودھری اور وڈیرے سامنے کھڑے ہیں۔ سرور کائنات امام الانبیاء نے خطاب فرمایا مکے والوں بتاؤ بولو، میں عبداللہ کا لڑکا ہوں، عبداللہ ابا ہے میرا، عبد المطلب دادا ہے میرا، بنی ہاشم بنی قریش خاندان ہے میرا، آج میری 40 سال کی عمر ہو گئی، جوانی تمہارے سامنے، شادی بیاہ تمہارے سامنے، تجارت تمہارے سامنے، بتاؤ بولو تم نے مجھے کیسا پایا؟ کہنے لگے صادق تو، سچا تو، امین تو، امانت دار تو، آج تک ہم نے تیرے جیسا چہرے والا دیکھا نہیں، آج تک غلط بات تیری زبان سے نکلی نہیں، خوبصورت چہرے والے، نور والے چہرے والے، سچی زبان والے، آج تک جھوٹی بات تیری زبان سے نکلی نہیں، امین ہے، دیانت دار ہے، سچا ہے، ہم کہتے ہیں صادق ہے، امین ہے۔ سرور کائنات امام الانبیاء نے فرمایا میں کہوں پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا تم یقین کرو گے؟ کہنے لگے کیوں نہیں کریں گے؟ فرمایا پھر آؤ میں تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی دلاؤں، جو چاہے دنیا اور آخرت میں کامیاب بنے وہ میرے ساتھ مل کر کہے قولوا لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں، سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں۔ مجھے خبر ہے کہ گھی 350 روپے کلو ہے، مجھے خبر ہے کہ فارمی مرغی کا انڈا بھی ملے اور آپ کے دسترس میں نہیں ہے، مجھے خبر ہے کہ مہنگائی کا طوفان ہے، آج غریب آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہے روٹی کھلاؤں یا دوا دلاؤں، دوا دلاؤں یا روٹی کھلاؤں، اسکول بھیجوں یا کھانا کھلاؤں۔ لیکن توجہ کرو یہ سارا معاملہ ہے اس لیے کہ تجھے اور مجھے آقا کی محبت سے ہٹا دیا جائے، قرآن کی محبت سے ہٹا دیا جائے، دین کی محبت سے ہٹا دیا جائے، تجھے اور مجھے بھلا دیا جائے۔ لیکن انہیں یہ خبر ہی نہیں ہے کہ تیرا اور میرا رشتہ سرور کائنات امام الانبیاء سے وہ ہے کہ بھوکے پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی تو اور میں رحمت والے نبی کی غلام سننے والے، مکے والے، خطاب کرنے والے تیرے اور میرے نبی، کہا کہو قولوا لا الہ الا اللہ۔ حاجت روائی کر اللہ ہے، مشکل کشائی کر اللہ ہے، بیٹے بیٹیاں دینے والا ایک اللہ ہے، زمین سی کھیتیاں پیدا کرنے والا ایک اللہ، آسمان سے بارش برسانے والا ایک اللہ، فقیر کو
पता बताता हूँ। फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। हई भी है, क़य्यूम भी है, जिंदा है, हर जगह मौजूद है। कहा ला जवाब नहीं देता, उसका तुम्हारा सवाल पूरा नहीं करता। मैं उस अल्लाह का पता बताता हूँ। फरमाया तूलिजुल लैला फिन्नहारी व तूलिजुन नहारा फिल लैल। जो ताला रोशनी से अंधेरा लाता है, अंधेरे से रोशनी लाया करता है। मैं उस अल्लाह का पता बताता हूँ। तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य। जो मुर्दा से जिंदा पैदा करे, जिंदा से मुर्दा पैदा करे, मैं उस अल्लाह का पता बताता हूँ। फरमाया वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। तेरे और मेरे नबी सरवरे कायनात इमामुल अंबिया का पहला बाब। यहाँ जमा होने वालों, सीरत नबी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, कौन इमामुल अंबिया? अर्शियों के नबी, फर्शियों के नबी, समंदर के कतरे कतरे के नबी, दरख्त के पत्ते पत्ते के नबी, चांद सूरज सितारों के नबी, हवाओं के नबी, फिदाओं के नबी, गुलाब की खुशबू के नबी, चमेली की खुशबू के नबी, मालिक कायनात की कसम नबियों के नबी। सुनने वाले, मक्के वाले, खिताब करने वाले तेरे और मेरे नबी हैं। पैदाई तेरे और मेरे नबी की रबीउल अव्वल में, नबूवत का ऐलान तेरे और मेरे नबी का रबीउल अव्वल में। तवज्जो करो ओ कारा वालों, ऐसा कौन होगा जिसे आका की पैदाइश की खुशी ना हो, आका के दुनिया में तशरीफ लाने की खुशी ना हो, आका के दुनिया में आने की खुशी ना हो। लेकिन तवज्जो करो, जहाँ रबीउल अव्वल के महीने में मिलाद और विलादत से मोहब्बत करते हो खुदा के लिए, वही रबीउल अव्वल में किए गए ऐलान नबूवत से भी तुम मोहब्बत करो। कहा मक्के वालों, हाजत रवा वो है, मुश्किल कुशा वो है, पालनहार वो है, बेटे और बेटियां देने वाला वो है। नबी भी, वली भी, कुतुब भी, अब्दाल भी, गौद भी, पीर भी, वली भी, आलिम भी, सारे मोहताज हैं, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। सारे मांगने वाले, एक अल्लाह देने वाला। सारे झोली फैलाने वाले, एक अल्लाह भर देने वाला। सब मांगते दाता अल्लाह, सब मांगने वाले देने वाला अल्लाह। ये तेरे और मेरे नबी ने पहला पैगाम दिया। अबू जहल कहने लगा नहीं मानूंगा, उतबा कहने लगा नहीं मानूंगा, अबू लहब ने पत्थर उठाया, नाउज़ बिल्लाह मिन जालिक, तेरे और मेरे नबी की तरफ फेंका, इसलिए बुलाया। माल वाले हम, इज्जत वाले हम, मक्के के सरदार और रईस हम, तेरा अब्बा भी दुनिया में मौजूद नहीं, तुझे अल्लाह ने नबी बनाया। सारे एक तरफ है, इन्हीं के दरमियान में एक जवान खड़ा है। यहाँ जमा होने वालों, आका की मोहब्बत दिलों में लाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों, इन्हीं के दरमियान से जवान निकला, कहने लगा पढ़ा कलमा, मैं ऐलान करता हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। आवाज़ बोला सुभान अल्लाह, आवाज़ बोला सुभान अल्लाह। गुलामान मोहम्मद बोले सुभान अल्लाह, आका के दीवाने बोले सुभान अल्लाह, सरवरे कायनात के परवाने बोले सुभान अल्लाह। अबू जहल
ابو لہب، عتبہ، شیبہ، کفاران مکہ جو اپنے ہیں کہنے لگے نہیں مانیں گے، نہیں تسلیم کریں گے، ایک کو مانیں گے۔ عزا کہاں جائے، لات کہاں جائے، منات کہاں جائے؟ جوانوں توجہ کرو، کالج والوں، یونیورسٹی والوں، دفتروں والوں، ٹھڑے لگانے والوں، مارکیٹ اور بازاروں میں رہنے والوں، صرف ربیع الاول اس لیے نہیں کہ ربیع الاول آئے اور چلا جائے، ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 10 اور 12 دن تو اور میں آقا سے محبت کریں، پیار کریں، عقیدت کریں، آنکھیں بچھائیں، دل بچھائیں، اور پھر جو 12 ربیع الاول گزر جائے، تیری مرضی، میری مرضی، میری دکان، میری مرضی، میری زندگی، میری مرضی، میری شادی، میری مرضی، میری موت اور حیات، میری مرضی، میری زندگی، میری مرضی۔ ارے نبی تو وہ دین لایا، تیری مرضی نہیں چلے گی۔ اگر چلے گا حکم خدا کے قرآن کا چلے گا، توجہ کرو، اگر چلے گا حکم سرور کائنات کا چلے گا۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کرنے کو تیار ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں غلام بننے کو تیار نہیں۔ زبانی دعویٰ، زبانی عملی محبت کرنے کو کوئی تیار نہیں۔ انکار کرنے والوں نے انکار کیا، اقرار کرنے والا آگے بڑھا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ توجہ کرو، سارا مکہ ایک طرف ہے، یہ صدیق اکبر کہا آقا تو میرا میں تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی نے کہا یہ کیا کیا؟ اللہ یہ کیا کیا؟ سارا مکہ انکار کر رہا ہے، تو اقرار کر رہا ہے۔ توجہ کرنا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب مجھے کلمے کی دعوت دی، میرے دل نے کہا ایسا چہرے والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سبحان اللہ سننا چاہتا ہے، سبحان اللہ سننا چاہتا ہے۔ کہا میرے دل نے گواہی دی ایسا چہرے والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اوکاڑا کے جوانوں خالی زبانی دعویٰ نہیں کیا، اسی لیے تم میں کہا کرتا ہوں ایمان لانے میں میرا ابو بکر اول ہے، نبی پر مال لٹانے میں میرا ابو بکر اول ہے، نبی کو کاندھے پر بٹھا کر غار میں لے جانے میں میرا ابو بکر اول ہے، نبی کے لیے غار کو صاف کرنے میں میرا ابو بکر اول ہے، نبی کو جھولی میں لٹا کر سب سے زیادہ قریب سے دیدار کرنے میں میرا ابو بکر اول ہے، مکے سے مدینے نبی کے ساتھ آنے میں میرا ابو بکر اول ہے، یہاں جمع ہونے والے جوانوں بدر میں میرا ابو بکر اول ہے، احد میں میرا ابو بکر اول ہے، اپنی پیاری بیٹی عائشہ نبی کے نکاح میں دینے میں میرا ابو بکر اول ہے، یہاں جمع ہونے والوں نبی کے مصلی پر کھڑے ہو جانے میں میرا ابو بکر اول ہے، نبی کے ساتھ غار میں، نبی کے ساتھ مدار میں سو جانے میں میرا ابو بکر اول ہے، لوگ مانے نہ مانے، تسلیم کرے نہ کرے، آج میں سیرت النبی کانفرنس میں کہنا چاہتا ہوں میرا ابو بکر نبی کے لیے، میرا نبی ابو بکر کے لیے۔ ابو بکر، میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کروں، یہ آقا کی سیرت ہے۔ میں سیدنا فاروق اعظم کا ذکر کروں، یہ آقا کی سیرت ہے۔ میں عثمان ذی النورین کی حیات بیان کروں، یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ میں حیدر کرار حضرت
29,000 صحابہ میرے سر کے تاج ہے، اس لیے کہ یہ شاگرد ہے، ان کے استاد سرور کائنات امام الانبیاء ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی تو دیوانے پروانے جنہوں نے زبانی دعویٰ نہ کیا بلکہ آقا سے عملی محبت کر کے دکھائی۔ یہاں جمع ہونے والوں، آج کسی کا آئیڈیل اداکار ملے گا، کسی کا آئیڈیل فنکار ملے گا، کسی کا آئیڈیل پب جی گیم والا ملے گا، کسی کا آئیڈیل کرکٹر ملے گا۔ یہاں جمع ہونے والوں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کو اپنا آئیڈیل بناؤ، اپنا اگلا قدم جنت میں پاؤ۔ سبحان اللہ۔ کون ہے یہ دیوانے پروانے؟ توجہ کرو، جہاں آقا نے حکم دے دیا، مال لٹایا، جان لٹائی، چیخے ادھیر دیے گئے، آنکھیں نکال دی گئی، کہنے لگے آقا جان دیں گے، پھر بھی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے رہیں گے۔ اولاد نہ رہے، مال نہ رہے، گھر بار نہ رہے، ہم اپنی جان لٹا کر بھی کہیں گے نبی ہمارا ہے، ہم نبی کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج کیا مسجد میں درس قرآن ہوا، یہ درس میں بیٹھ گئے، پون گھنٹے بعد گھر گیا، گھر والی نے کہا تھا کہاں؟ اس نے کہا خیر کہ بچی کو بڑا تیر بخار ہے، کہ دوا دی، کہا سیرپ پلایا، دوا بھی دی ہے لیکن آرام نہیں۔ برابر والی پڑوسن کہتی ہے کہ فلاں مدار پر لے جا، نہ بخار رہے گا نہ بخار رہے گا۔ توجہ ہے؟ مسجد میں ہوتے ہیں، مسجد میں مجھا اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہوتا۔ جو گھر جاتا ہے اور گھر والی کہتی ہے کہ بچے کو بخار ہے، فلاں کے مدار پر جائے گا، نہ بخار رہے گا نہ بخار کا نام، فوراً کہتا بات تیری بھی صحیح ہے، بات مولوی صاحب کی بھی غلط ہے، بات تیری بھی صحیح، بات مولوی صاحب کی بھی غلط نہیں۔ مولوی صاحب آقا کی محبت میں چراغاں کیا، اگر لائٹ چوری کی لگا دی تو کیا مسئلہ ہے؟ ساری دنیا چوری کرتی ہے، ایک دن کی چوری کیا مسئلہ ہے؟ مولوی صاحب 12 ربیع الاول کے جلوس میں گیا، فجر کی نماز نہیں پڑھی، کیا مسئلہ ہے؟ فجر کی نماز ہی تو ہے۔ دوستو کیا عرض کروں، درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یا موم ہو جا یا سنگ ہو جا، ادھر ہو یا ادھر ہو، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صالح، نہ ادھر کی رہے نہ ادھر کی۔ کسی سے بات کرو نا، مولوی صاحب میں مولویوں کے چکر میں نہیں پڑتا، آپ فنا نہیں، آپ فنا نہیں، کیا مولوی صاحب میں نیوٹن میں ان سے کہا کرتا ہوں، آپ سے نہیں کہتا ہوں، میں حیدرآباد میں رہتا ہوں، بڑی جماعت میرے یہاں جمعے میں آتی ہے، میں ان سے کہتا ہوں خدا کے لیے یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، اللہ نے ایک بنایا مرد، دوسری بنائی عورت، اب نیوٹن کو آپ خود پہچان سکتے کہ نیوٹن کسے کہتے ہیں، نہ ادھر نہ ادھر، جو تیسری چیز آپ سمجھتے ہیں خدا کے لیے یا ادھر ہو یا ادھر ہو۔
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، آدمی آقا سے محبت کرے تکلیف بھی نہ آئے، سرور کائنات امام الانبیاء سے عشق کرے راستے میں رکاوٹیں بھی نہ آئے، تکلیف بھی نہ آئے، یہاں جوانوں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں جمع ہونے والوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے، یہاں نوجوانوں کی اکثریت ہے، یہاں جمع ہونے والوں یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر کلمہ پڑھا ادھر ایمان لائے، سارا مکہ مخالف ہے، اپنے بھی پرائے بھی دور والے بھی قریب والے بھی، اتنا مارا سارا جسم لہو لہان ہو گیا، حرم کے میدان میں بھی ہوش ہو کر گر پڑے، کسی نے جل خبر دی ابو بکر حرم کے میدان میں بے ہوش پڑا ہے، یہاں جمع ہونے والوں امائی بھائیا اٹھا کر لے گئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہے، اماں دوا لیے کھڑی ہے، بھائی پانی لیے کھڑا ہے، ہوش آیا، اماں کہنے لگی کوئی ایسی بھی محبت کرتا ہے، کیا حال ہو گیا تیرا؟ یہ دوا پی لے ابھی آرام آئے گا، یہ پانی پی لے ابھی آرام آئے گا، یہاں جمع ہونے والوں عشق اسے کہتے ہیں، محبت اسے کہتے ہیں، آقا کا سچا پیار اسے کہتے ہیں، اماں دوا لیے کھڑی ہے، بھائی پانی لیے کھڑا ہے، اماں اصرار کر رہی ہے یہ پانی پی ابھی آرام آئے گا، یہاں جمع ہونے والوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا اماں دوا نہیں بھائی پانی سے نہیں، اگر تم چاہتے ہو مجھے آرام ملے، مجھے اٹھا کر کاشان نبوت پر لے چلو۔ کہنے لگے جن کی وجہ سے مار کھائی ہے ان کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ان کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اماں نے سہارا دیا، بھائی نے اٹھایا، کاشان نبوت پر لائے، آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے ابو بکر تیرا کیا حال ہو گیا، میرے ابو بکر تیرا کیا حال ہو گیا؟ کہنے لگے غم نہ کرو، حزن نہ کرو، ملال نہ کرو، پریشان نہ ہو جاؤ، جب تک آخری سانس موجود ہے ابو بکر تجھ سے وفاداری کا اعلان کرتا رہے گا۔ یہاں جمع ہونے والے جوانوں طرف ادھر نگاہ تو کرو، یہ محبت کرنے والے مال لٹانے والے توجہ کرو، سارا مکہ پریشان ہے، آج اس نے کلمہ پڑھا، کل وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا، اگر یہی صورتحال نہیں سارا مکہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گا۔ روکو راستہ روکو، کہیں ایسا نہ ہو پورے مکے میں یہ قرآن بلند ہو جائے، پورے مکے میں نبی کا کلمہ بلند ہو جائے، سارا مکہ جمع، ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، عتبہ اور شیبہ بھی، سرداران مکہ بھی، تمام کے تمام مکے میں بیٹھے ہیں، آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، انہی کے درمیان میں ایک جوان بیٹھا ہے، کھڑا ہو کر کہنے لگا نہ گھبراؤ، میں تمہاری پریشانی سمجھ گیا ہوں، میں تمہاری صورتحال کو بھاگ گیا ہوں، کہنے لگا نہ گھبراؤ، شام ہونے سے پہلے تمہیں خوشخبری دوں گا۔ گھر گیا، تلوار لی، گھوڑے پر سوار ہوا، دوڑا چلا جا رہا ہے، راستے میں سرور کائنات امام الانبیاء کا صحابی ملا، کہنے لگا خطاب کے بیٹے عمر، چہرے کے تیور بگڑے ہوئے، بڑی صورتحال خراب نظر آ رہی ہے، چہرہ بڑا سرخ ہے، بال بکھرے ہوئے، کہاں چلا؟ کہنے لگا ہٹ جا، بہت ہو گیا، آج اس نے کلمہ پڑھا، کل وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا، میں قتل کرنے چلا ہوں، نہ وہ رہے گا نہ اس کی دعوت رہے گی، گھوڑے کو دوڑاتا ہوا جا رہا ہے، سرور کائنات کے غلام نے کہہ دیا ارے اپنے گھر کی خبر تو لے، جس قرآن کو ختم کرنے چلا ہے، ارے جس نبی کے کلمے کو روکنے چلا ہے، وہی
لمبیا پر نازل کیا ہے۔ بے شک بے شک وہیں سے بیٹا بہن کے دروازے پر آیا، بے شک دروازہ بجایا، بہن اور بہنوئی سمجھ گئی عمر میں۔ اللہ بہن نے دروازہ کھولا، خطاب کا بیٹا عمر اندر آیا، بہنوئی کو مارا، بہن کو مارا، اتنا مارا اتنا مارا، بہنوئی بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ بہن کہنے لگی عمر کیا ہو گیا، جرم بتا، قصور بتا، ہم نے ایسا کیا جرم کیا، کیا مجھے بیوہ کرے گا، کیا میرا سہاگ چھینے گا، مار مار کر تو نے میرے شوہر کو بے ہوش کر دیا۔ عمر آگے بڑھا، بہن کو مارنا شروع کیا۔ بہن کہنے لگی عمر مار کتنا مارے گا، تو مار مار کر تھک جائے گا، میرے دل سے اللہ کے قرآن کی محبت نہیں نکال سکتا۔ بہن کہنے لگی عمر اگر تجھے لات عزا منات پر ناز ہے، مجھے سرور کائنات امام الانبیاء پر ناز ہے۔ اگر تجھے لات عزا منات سے پیار ہے، مجھے سرور کائنات امام الانبیاء سے پیار ہے، مار کتنا مارے گا یہاں جمع ہونے والوں۔ عمر نے ہاتھ روک لیا، کہنے لگا مجھے بھی سناؤ، مجھے بھی بتاؤ وہ کیسا اللہ کا کلام ہے، میں مارنے کے لیے تیار، تو پٹنے کے لیے تیار۔ بہن فاطمہ کہنے لگی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ ادھر بہن اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے، ادھر خطاب کے بیٹے عمر کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ کہنے لگا لے چلو لے چلو، بہن کہنے لگی کہاں جاؤ گے، کہنے لگا وہی جاؤں گا جس ذات پر خدا کا یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ بہن چلی، بہنوئی چلا، خطاب کا بیٹا عمر چلا، سرور کائنات امام الانبیاء تشریف فرمائے، تلوار رکھی، آقا کے قدموں کو ہاتھ لگایا، کہنے لگا پڑھاؤ کلمہ، عمر قتل کرنے آیا تھا، تیرے قرآن نے عمر کو قتل کر دیا۔ یہاں جمع ہونے والوں آج قرآن گھروں میں موجود ہے، الماریوں میں موجود ہے، مسجد کی الماریوں میں موجود ہے، موبائل میں موجود ہے۔ یہاں جمع ہونے والوں مجھے بتاؤ تو صحیح کون ہے ایسا جوان جو صبح اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہو، خدا کے قرآن کی تلاوت سے اپنے دن کا آغاز کرتا ہو، اللہ کا کلام پڑھتا ہو۔ میں کیا عرض کروں، آج صبح صبح موبائل دیکھے جاتے ہیں لیکن اللہ کے کلام کا پڑھنے والا کوئی نہیں، خدا کے قرآن کی تلاوت کرنے والا کوئی نہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں دوستو توجہ کرو، یہ قرآن بھی اعلیٰ، اور جس نبی پر اللہ نے یہ قرآن نازل کیا وہ نبی بھی تمام نبیوں میں اعلیٰ۔ تکبیر، شان رسالت، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، خلافت راشدہ۔ صبح صبح اٹھ کر سب سے پہلے موبائل میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنوں نے لائک کیا ہے، اگر کسی لائق ہوتے تو کوئی لائک کرتا۔ فجر کی اذان آئے، الصلاۃ خیر من النوم کی صدا جائے، یہاں جمع ہونے والوں توجہ کرو، میں آپ کو لائک کروں، آپ مجھے لائک کریں، محلے والے آپ کو لائک کریں، آپ دوست احباب کو لائک کریں، یہ بھی کوئی لائک کرنا ہے، یہ لائک کر کے بھول جائیں گے جوانوں۔ میں پیغام دینے آیا، ایسا کام کرو فرشتے لائک کریں، اور کل قبر لائک کریں، حشر کا میدان لائک کریں، پل صراط لائک کریں، جنت کہے آ تو
نہ نماز ہے، نہ تلاوت ہے، نہ ذکر و اذکار ہے، ہر چیز رسم۔ ربیع الاول کو بھی برتھ ڈے منا رہے ہیں، توبہ توبہ۔ کیک بنا کر آقا کا نام نامی اس میں گرامی لکھ کر چھری اور چاقو سے کاٹتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ یہ محبت ہے، محبت کا یہ تقاضا۔ کینیڈا، جرمنی، ہالینڈ آقا کی شان میں گستاخی کرے، تجھے اور مجھے غصہ آتا ہے؟ ننگے سر عورت کو بٹھا کر کہو یہ حور ہے، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ 12 ربیع الاول کے دن جلوس کی قیادت وہ کرتا ہے کاٹن کا جوڑا پہن کر جس نے صبح فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوتی۔ اندازہ لگائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آئی، کوئی ثابت کرے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، آؤ دیوانوں پروانوں مدینے کی گلیوں میں جلوس نکالے، 12 ربیع الاول نبی کی پیدائش کا دن ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، 12 مرتبہ 12 ربیع الاول آئی، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 ربیع الاول کے دن جلوس نکالا، حضرت عثمان ذی النورین کا زمانہ آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت امیر معاویہ کا زمانہ آیا، سیدنا حسن حسین کا زمانہ آیا۔ کوئی ثابت تو کرے، یہاں جمع ہونے والے جوانوں، میں نے کہا یہ دیوانے اور پروانے وہ آقا مال جائے جان جائے لیکن تیری محبت میں کمی نہ آئے۔ حضرت صحابہ کا مجمع ہے، درمیان میں صحابی بیٹھا، اللہ کے نبی نے فرمایا ادھر صحابی آیا، آقا نے پوچھا شادی کرے گا؟ کہنے لگا آقا مجھ سے کون شادی کرے گا؟ رنگ کا کالا ہوں، قد کا چھوٹا ہوں، نہ دکان نہ کارخانہ نہ کوئی اور چیز، مسجد میں پڑا رہتا ہوں، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ آقا نے فرمایا، پوچھا ارادہ ہے؟ نیچی نگاہ کی، مسکرا دیا۔ یہ شادی کا معاملہ ایسا ہے 80 سال کے بوڑھے سے بھی پوچھو نا تو نہ نہیں کرے گا۔ مسکرا دیا۔ آقا نے فرمایا فلاں صحابی کے دروازے پر چلا جا، کہ مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، تیری لڑکی کا رشتہ لایا ہوں۔ صحابی گیا، دروازہ بجایا، اندر سے صحابی آیا، جنبی خیریت کیسے آئے؟ کب میں خود نہیں آیا، اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، آپ کے ہاں بچی ہے، اس کا رشتہ لایا ہوں، اپنا رشتہ۔ صحابی اندر گیا، گھر والی نے پوچھا خیریت؟ گھبرایا ہوا کیا بات ہے؟ کہ دروازے پر جلیبی کھڑا ہے، رنگ کا کالا ہے، قد کا چھوٹا، کہتا اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، اپنی لڑکی کا رشتہ لایا ہے۔ اس نے پوچھا تیرا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا تو بتا تیرا کیا ارادہ ہے؟ یہ آپس میں بات کر رہے ہیں، اندر سے لڑکی آئی، کہنے لگی ہوگا وہ جو تم چاہو گے، تمہاری مرضی ہو، لیکن تمہاری آواز میرے کانوں میں پڑ گئی۔ کہنے لگی میں تو اپنے مقدروں پر حیران ہوں، کسی کا رشتہ دادا تلاش کرے، کسی کا رشتہ دادی تلاش کرے، کسی کا رشتہ اماں تلاش کرے، کسی کا رشتہ ابا تلاش کرے، میرے مقدروں کا کیا کہنا، میرے رشتے کا انتظام سرور کائنات نے کر دیا۔ صحابی باہر آیا، کہنے لگا جلیبی تیاری کر، ہم تیار ہیں۔
اب یہ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ نے چلے راستے میں جو صحابی ملے، شادی ہو رہی ہے میری، شادی ہے میری، شادی ہے میری، کہتے کہتے مدینے کے بازار میں آ گیا، ارادہ کیا نیا جوتا لوں، نیا رومال لوں، نئی ٹوپی خریدوں، شادی ہے میری، کبھی جوتے کی دکان پر، کبھی کپڑے کی دکان پر، کبھی رومال کی دکان پر، ابھی یہ سوچ ہی رہا ہے، مسجد نبوی کے میناروں سے آواز آ گئی، حی علی الجہاد، آؤ کلمے کے لیے، آؤ قرآن کے لیے، آؤ میری ختم نبوت کے لیے، آؤ میرے محبوب کی محبت کے لیے، آؤ قرآن کی سربلندی کے لیے، آؤ دین کی سربلندی کے لیے، یہاں جمع ہونے والوں، یہ اللہ کا راستہ بہت عظیم راستہ ہے، یہاں توجہ کرنا، 21 سال پوری دنیا کی طاقت، امریکہ بہادر، نیٹو افواج، میں کیوں نہ قربان جاؤں ان اللہ کے نام لینے والوں پر، توجہ کرو، 21 سال میں پوری دنیا کی طاقتوں کو افغانستان کی دھول چٹائی، آج افغانستان کی گلی محلے سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ وہ داڑھی والے، وہ پگڑی والے، جن سے بات کرنے کو کوئی تیار نہ تھا، یہ 2 دن کی بات ہے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، افغانستان پہاڑوں میں، ریگزاروں میں تبدیل ہو جائے گا، کیا اوقات ہے ان کی، ارے کون ان سے بات کرے، یہاں جمع ہونے والوں پتہ لگا، ارے دنیاوی ٹیکنالوجی سے، دنیاوی مال و زر سے، دنیاوی طاقتوں سے کسی کو جیل نہیں کیا جاتا، خدا کا قرآن بھی بلند ہے اور قرآن والے بھی بلند ہیں۔ کوئی جیے بغلے کے لیے، کوئی جیے کوٹھی کے لیے، کوئی جیے مال کے لیے، کتنے کمال کے ہیں لوگ جو جیتے ہیں آقا کی محبت کے لیے، خدا کے قرآن کے لیے۔ سبحان اللہ۔ جوتا نہ لیا، ٹوپی نہ خریدی، رومال نہ لیا۔ آج ہمارے یہاں کوئی جوان نیا موبائل لائے نا، جیب سے تھوڑا سا باہر رکھتا ہے تاکہ چمکے، سامنے دوسرے جوان کی نگاہ پڑی، نیا خریدا ہے، اس نے کہا دکھا، اس نے موبائل دکھایا، واہ بھائی واہ، میموری کتنی ہے، جی بی کتنی ہے، مووی کتنی بناتا ہے، بھئی بڑے کمال کا موبائل ہے، میرے موبائل میں 2 کیمرے، اس میں 4 کیمرے، اس کا 1 کیمرہ باہر بھی نکلتا ہے، واہ بھئی واہ۔ آج تمنا ہے موٹر سائیکل اعلیٰ ہو، موبائل اعلیٰ ہو، سواری اعلیٰ ہو، مکان اعلیٰ ہو، وائٹ کالا نوکری ہو۔ توجہ کرو، ارے ان غلامان محمد کو دیکھو جو کہتے ہیں نبی ہمارا ہو جنت ہماری، نبی ہمارا ہو، قرآن ہمارا ہو، جنت ہماری ہو۔ ٹوپی نہ لی، رومال نہ لیا، جوتا نہ خریدا، تلوار کی دکان پر آیا، کہنے لگا ارادہ نئے رومال کا تھا، ارادہ نئی ٹوپی کا تھا، ارادہ نئے لباس کا تھا، ارادہ شادی کا تھا، تلوار کی دکان پر آ کر کہنے لگا حی علی الجہاد کی آواز آ گئی، مجھے میرے اللہ نے بلایا، مجھے میرے نبی نے بلایا، مجھے میرے دین نے بلایا، ٹوپی نہیں لوں گا، رومال نہیں خریدوں گا، ایسی تلوار دے دے، میدان جہاد میں جانے لگا ہوں، ایک رحمت والے نبی کے دین کا باغی باقی نہ رہے۔ تلوار خریدی، میدان جہاد میں آیا، جلیبیب شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، شہیدوں کو دیکھا، غازیوں کو دیکھا، چلتے چلتے آقا کی نگاہ جلیبیب کی لاش پر پڑی۔ آقا نے فرمایا جلیبیب ہے یہ،
جلیبیب ہے یہ؟ صحابی کہنے لگا جی آقا جلیبیب ہے، یہ یہاں کیسے آ گیا؟ یہ تو میدان میں جہاد میں گیا تھا، یہ یہاں کیسے آیا؟ یہ تو شادی کے لیے گیا تھا، رشتہ بھی میں نے بتایا تھا، منظور بھی ہو گیا تھا، اس کا تو ارادہ شادی کا تھا، یہاں میدان جہاد میں کیسے آ گیا؟ جوانوں توجہ کرنا، صحابی کہنے لگا آقا بازار میں کھڑا تھا، ارادہ نئے جوتے کا تھا، رومال کا تھا، ٹوپی کا تھا، حی علی الجہاد کی آواز آئی، آقا تلوار لی میدان جہاد میں آیا، جلیبیب شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، آقا جلیبیب کی لاش پر قریب بیٹھے، صحابی کہنے لگا آقا آپ کو غم ہے؟ آقا کی آنکھ مبارک میں آنسو، توجہ کرنا، صحابی کہنے لگا دوسرے لمحے میں نے دیکھا آقا مسکرائے اور آقا نے چہرے اندر صحابی کہنے لگا آقا آپ کو غم ہے؟ کہ میں یہ سوچ ہی رہا تھا جلیبیب شادی کی تمنا لیے دل میں چلا گیا، ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا، آسمان سے حوروں نے آنا شروع کیا، ہٹو جلیبیب میرا شوہر ہے، دوسری حور آئی ہٹو جلیبیب میرا شوہر ہے، تیسری حور آئی ہٹو جلیبیب میرا شوہر ہے۔ آقا نے فرمایا بڑی حور آئی، کہنے لگی تم سب ہٹ جاؤ، اللہ نے جلیبیب کے ساتھ میرا نکاح کر دیا، اللہ نے جلیبیب کے ساتھ میرا نکاح کر دیا۔ آقا نے فرمایا جب حضور نے یہ بات کہی اس کے چہرے سے چادر ہٹ گئی، میں رحمت والے نبی نے چہرے انور اس طرف کر لیا کہیں جلیبیب کی حور پر میں اللہ کے نبی کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ جوان الدین سچا، قرآن سچا، آقا کی ذات سچی، کب تک رسمی طور پر آقا سے محبت کرتے رہو گے؟ آؤ حقیقی محبت کرو، اپنا اگلا قدم جنت میں رکھو۔ اسی لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں، صبح فجر کے وقت میں آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ آپ کیا نیند سے بہتر نماز، نیند سے بہتر نماز۔ اس وقت نیٹ کا بٹن بند کر کے یوں نہ کہو کہ نماز سے بہتر نیند ہے، ادھر سے آواز آئے نیند سے بہتر نماز ہے، ادھر موبائل کا نیٹ بند کر کے کہے کہ نماز سے بہتر نیند ہے۔ اٹھو وضو کرو، مسجد میں آؤ، سر سجدے میں رکھ کر کہو سبحان ربی الاعلیٰ۔ ایمان ہے میرا، کل قیامت کے دن آقا فرمائیں گے آ وضو کیا میری محبت میں، نرم بستر چھوڑا میری محبت میں، مسجد میں آیا میری محبت میں، سر سجدے میں رکھا میری محبت میں، آ میں محبت کرنے والا نبی حوض کوثر کا جام لیے کھڑا ہوں تیری محبت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوپہر کا وقت ہے، آواز آئے حی علی الصلاۃ، آؤ حی علی الفلاح، آؤ دکان چھوڑو، کارخانہ مارکیٹ چھوڑو، دفتر چھوڑو، مسجد میں آؤ، سر سجدے میں رکھ کر کہو سبحان ربی الاعلیٰ۔ ایمان ہے میرا، کل قیامت کے دن آقا جنت کے دروازے پر فرمائے آ دکان چھوڑی میری محبت میں، کارخانہ چھوڑا میری محبت میں، دفتر چھوڑا میری محبت میں محبت کرنے والا نبی جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں تیری محبت۔ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، مسجد آباد کریں گے انشاءاللہ، والدین کا ادب و احترام کرو، نماز کی پابندی کرو، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، علماء سے محبت کرو۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو اخلاق بھی بنائیں گی، کردار بھی بنائیں گی۔ اللہ رب العزت قالی امتیاز پوری انتظامیہ جس نے مل کر یہ محفل سجائی، اللہ تم خیر برکت عطا فرما۔ مجھے آپ کو اللہ آقا کا سچا اور پکا غلام بنائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی وعلی آلہ وصحبہ برکت۔ یا اللہ میرے حاضرین کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے اکالیوں کو معاف فرما، صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ میں نے جو کچھ کہا انہوں نے سنا، مجھے ان کو عمل کی توفیق عطا فرما۔
سارے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا، اسلام کو غالب، کفر کو مغلوب فرما۔ یا اللہ یہ جتنی جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں سب کی جھولیوں کو بھر دے، خطاؤں کو معاف فرما دے، بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ حرم کے دروازے ہم پر کھول دے، آقا کی مسجد نبوی کے دروازے ہم پر کھول دے۔ میرے اللہ ہر وائرس کو ختم فرما، ہر بیماری کو ختم فرما، ملک میں نیک و صالح قیادت عطا فرما۔ یا اللہ ہر گھر میں محبت عطا فرما، نوجوان بچیاں گھروں میں اچھے رشتے عطا فرما، انہیں اپنے گھروں میں آباد فرما۔ یہ جتنا مجمع ہے کل میری ان کی جنت میں ملاقات نصیب فرما۔ الہی کل جب اس دنیا سے واپسی ہو، نزا کا عالم ہو، موت کا وقت قریب ہو، میری ان کی زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ آمین۔